سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں جی بعض لوگ کچا انڈا یا کچا گوشت کھانے پر بعض لوگوں کو کچا انڈا یا کچا گوشت کھانے پر خدشہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. رضوان صاحب جہلم سے. جناب رضوان صاحب، کچا انڈا کھانے کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کچا گوشت کھانے کے ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، جائز ہے، دونوں چیزیں کھا سکتے ہیں. البتہ کچا گوشت جو ہے وہ کبھی سنا نہیں کسی کو انسان بھی ہو اور کچا گوشت کھا رہا ہو، تو ڈاکٹر سے مشورہ لے لیے گا. اگر صحت کو نقصان ہونے کا یقینی اس میں اندیشہ ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا. لیکن یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے، وہ بتائے گا کہ کچا گوشت کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. باہر شرعاً جائز ہے. کیا مچھر کا خون پاک ہے؟ کیا مچھر کا خون پاک ہے؟ محمد شمشاد انڈیا سے. جناب محمد شمشاد بھائی، مچھر میں جو خون ہوتا ہے وہ میرا اور آپ کا خون ہوتا ہے. مچھر اپنا خون نہیں لے کے آتا، وہ ہمارا خون امپورٹ کرتا ہے. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا خون تو ناپاک ہے، لیکن جب وہ مچھر کے پیٹ میں جائے گا تو وہ پاک ہی کہلاتا ہے، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے. تو اس لیے شریعت میں اس کو پاک ہی سمجھا گیا ہے. کہ مچھر تو بیٹھتے رہتے ہیں سارا دن، کبھی ادھر سے خون چوسا وہاں جا کے بیٹھ گئے، ایسے مارا آپ نے، وہ سارا خون لگ گیا وہاں پہ، تو اس پہ وہ ناپاک نہیں کہلاتا. ایک مسلک کے علماء میں اختلاف ہو تو کسے فالو کریں؟ مفتی صاحب اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے مسلک بدلنا بالکل نامناسب ہے. لیکن اگر ایک ہی مسلک میں دو مفتیوں کی الگ الگ باتیں ہوں تو اس صورت میں ہم کیا کریں، کس کو فالو کریں؟ غلام محمد نواب شاہ سے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرنا لازمی ہے. لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ جی آپ ایک فقہ کو فالو کریں؟ اس کی دلیل ہے نظم و ضبط. اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے. ہر وہ چیز جو فساد کا ذریعہ بنے وہ اسلام میں حرام ہے، ناجائز ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے بہت سارے مصحف تھے. قرآن ہر ایک نے اپنی ترتیب سے جمع کیا ہوا تھا، تو سب کو اجازت تھی جس قرآن سے چاہیں تلاوت کریں. کسی میں سورہ آل عمران پہلے، سورہ نساء بعد میں، کسی میں سورہ نساء پہلے، سورہ آل عمران بعد میں، اور مختلف قراتیں بھی اس میں پڑھی جاتی تھیں. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اگر اس کی لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو قرآن میں اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ ہے. تو حضرت عثمان نے تمام مصحف جتنے بھی کتابی شکل میں قرآن چھپے ہوئے تھے سب کو جلا دیا، اور تمام صحابہ کو حکم دیا ہے جو گورنمنٹ کی سطح پہ جو مصحف تیار ہوا جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، کہ سب لوگ اسی کو اب پڑھیں گے، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں ہے. وجہ کیا تھی کہ فساد پھیل جاتا. اب کوئی کہے کہ ہم تو نہیں حضرت عثمان کے مصحف کو مانتے، کیونکہ اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عثمان کے مصحف پہ عمل کرو، اس کو پڑھو، اس کے علاوہ کوئی اور مصحف نہیں پڑھو. تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے فساد پھیل رہا ہے معاشرے میں. تو اور بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں بھی فساد پھیلنے کا اندیشہ ہوگا. اب دیکھیں ایک آدمی نے ایک طلاق دی، طلاق بائن. ایک دفعہ بیوی سے یوں کہا کہ تجھے طلاق بائن ہے یا تو مجھ پر حرام ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق یہ ایک طلاق ہوتی ہے، رجعی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ کی نظر میں ایک ہوئی ہے لیکن نکاح ٹوٹ گیا. اب اگر آپ ایک فقہ کا التزام نہیں کرتے تو کبھی وہاں سے فتویٰ کبھی وہاں سے فتویٰ، دلائل تو دونوں کے پاس ہیں. بیوی ادھر سے فتویٰ لے کر آ رہی ہے، میاں ادھر سے فتویٰ لے کر آ رہا ہے. پھر اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ آپ کا خون نکل کے بہہ گیا، آپ نے کہا کہ جی لوگوں نے کہا کہ آپ تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اس میں تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اب آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں بغیر وضو کے؟ آپ جواب میں یہ کہتے ہیں بھائی امام شافعی کی تحقیق ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دلائل ان کے پاس بھی ہیں، لہذا میں اس مسئلے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں. اور پھر کیا دلیل ہے کہ امام شافعی کو فالو کرنا جائز نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اس طرح کی کوئی بات شروع کر دے آپ سے. پھر جناب کیا ہوا کہ کسی بچی کو آپ نے ہاتھ لگایا، پیار کیا اپنی بچی کو. اب امام شافعی کہتے ہیں عورت کو یا لڑکی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں. تو ایک تماشا بن جاتا ہے. رائے تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ درست ہیں، دلائل دونوں کے پاس ہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں، تبھی تو اختلاف ہوا نا. اگر ایک طرف دلیل ہوتی دوسری طرف دلیل نہ ہوتی تو پھر اختلاف کیوں ہوتا؟ ہمارے اہل حدیث حضرات یہاں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جس کے پاس دلیل ہوگی ہم اس کو فالو کریں گے. تو دلیل دونوں کے پاس ہے، کس دلیل کو ترجیح دینی ہے، کس کو رد کرنا ہے، اس میں دو بڑے بڑے فقہا کا اختلاف ہوا ہے، کیونکہ ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں.
تو یہ بات کہہ کے جان چھوڑا لینا کہ جس کے پاس دلیل ہوگی اس کو فالو کروں گا، تو آپ نے دوسرے کی دلیل سنو تو پتہ چلے گا دلیل اس کے پاس بھی ہے، اس کی دلیل سنیں گے تو پتہ چلے گا بھائی دلیل اس کے پاس بھی ہے، دلیل دونوں کے پاس ہے، تبھی تو اختلاف ہوا ہے۔ اب اس کے بعد تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ بھائی دوسرے کو صحیح قرار دو اور ایک کو فالو کرو۔ تو اب یہی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ایک کو فالو کریں گے کہ عوام کو یہ رائٹ دے دیا جائے کہ خود ہی تجزیہ کرتے رہیں اور جناب جج بن کے فیصلہ کرتے رہیں کہ اس میں امام شافعی کی بات درست ہے یا ابو حنیفہ کی بات درست ہے، تو عوام کے ہاتھ میں دین ایک کھلواڑ بن جائے گا، جو کہ بن چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے اور فرقے کیسے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، کھلواڑ بن جائے گا اور وہی تماشے اور جو ہے علم ہے نہیں اور جہالت کی بیس پہ فتویٰ دیا جائے گا، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یقبض ان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھائیں گے، ولکن یقبض بقبض العلماء، اللہ علماء کو دنیا سے اٹھانا شروع کریں گے، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، جب عالم لوگ باقی نہیں رہیں گے، اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، جاہلوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، وہ جاہل لوگ قرآن حدیث کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے۔ فَضَلُّوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، فرمایا وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو عامی آدمی کو یہی حکم دیا جاتا ہے کہ جو عالم ہے وہ اس کو فالو کرے، اور ظاہر علم میں جو مقام ان چاروں ائمہ کا ہے وہ آج کے لوگوں کا مقام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کو آپ کیوں فالو نہیں کرتے؟ صحابہ کا فقہ مرتب ہی نہیں ہے نا، ایک نصاب ہی مرتب۔ اس کی مثال ہے جیسے کوئی کہے کہ حضرت ابو بکر کے مصحف کو آپ کیوں فالو نہیں کرتے، مصحف عثمانی کو کیوں فالو کرتے ہو؟ بھائی حضرت ابو بکر نے مصحف کو مرتب ہی نہیں کیا تو ہم کیسے فالو کریں گے اس کو؟ یہ کام کیا ہی حضرت عثمان نے۔ تو اسی طرح فقہ کو، اسلامی قوانین کو جو مرتب کیا ہے کتابی شکل میں اور A to Z تمام احکام جمع کیے گئے ہیں، وہ چاروں ائمہ نے یہ کام کیا ہے، اس لیے ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ جیسے امام بخاری نے حدیثوں کو جمع کیا، امام مسلم نے جمع کیا، تو حدیث میں ان کو فالو کریں گے۔ تو جس نے جو کام کیا ہی نہیں ہے اس کو فالو کیسے کریں گے اس چیز میں ہم؟ تو اس لیے اب یہی عوام کے پاس آسان راستہ ہے کہ جو کام ہو چکا ہے، چاروں ائمہ نے جو فقہ مرتب کر دیا ہے، عوام انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرے اور دوسرے کو برا نہ سمجھے، اور خواہشات کی بیس پہ مسلک تبدیل نہ کرے۔ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کے ناجائز ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ ہاں، آپ کا جو اصل سوال تھا کہ ایک ہی مسلک کے علماء میں اختلاف ہو جائے، جیسے آپ فقہ حنفی کو اگر فالو کرتے ہیں تو بعض دفعہ خود حنفی علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لیں ایک ہی فقہ کے جب علماء کا آپس میں اختلاف ہوگا تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں زیادہ علم والا کون ہے اور اپنی فیلڈ میں ماہر کون ہے۔ مثال کے طور پر فتویٰ مفتیوں کا کام ہوتا ہے دینا۔ ایک عالم بہت بڑے ہیں، واعظ ہیں، خطیب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، لیکن مفتی نہیں ہیں، اور ایک عالم جو باقاعدہ پراپر فتوے کا کام کیا ہے۔ دیکھیں مفتی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے۔ آج مدارس میں ہر فارغ ہونے والا اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا رہا ہوتا ہے، اور روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہے نا، روحانی عامل، یہ بھی مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ میری مراد نہیں ہے۔ مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کم سے کم پہلی بات تو یہ کہ مکمل وہ نصاب پڑھا ہو اس نے، عربی ادب، قرآن کی تفسیر، عربی گرامر اور اصول حدیث اور حدیث، اصول فقہ اور فقہ، اس کے علاوہ یہ جو پھر حدیث ڈیٹیل میں جا کے پڑھی ہو، یہ جو پورا ایک نصاب مرتب کیا ہوا ہے، یہ مکمل، یہ انہی چیزوں پر مشتمل نصاب ہے۔ اسے کرنے کے بعد پھر ملک کے جو ماہر مفتیان کرام ہیں، جو پہلے سے اس فیلڈ میں ماہر ہیں، ان کی شاگردی میں کم سے کم علماء کہتے ہیں 10 سال فتوے کا کام ان کی نگرانی میں کیا ہو۔ ایسے نہیں ہو کہ یہاں سے فارغ ہوتی اپنا چینل کھول لیا اور لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دیے۔ کم سے کم 10 سال فتوے کا کام ان کی نگرانی میں بیٹھ کے پریکٹس کی ہو، اور اس میں فقہی ذوق بھی ہو۔ بعض لوگوں کا دماغ اتنا کند ہوتا ہے، وہ مسائل میں چلتا ہی نہیں ہے ان کا دماغ، وہ 50 سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں رہیں گے پھر بھی مفتی نہیں بن پاتے وہ۔ تو کم سے کم 10 سال یہ تربیت کی ہو، اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے۔ پھر بڑوں کا اس پر اعتماد ہو کہ ہاں بھائی یہ اس قابل ہے کہ یہ مسائل کی تحقیق کر سکتا ہے۔ تو جب اپنے ہی مسلک کے دو علماء میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس میں دیکھیں کہ یہ نہیں دیکھنا کہ شیخ الحدیث کون ہے یا مفسر کون ہے یا واعظ کون ہے، یہ دیکھنا ہے مفتی ان میں کون ہے۔
اس ترتیب کے مطابق جو میں نے بھی بیان کی ہے، اس شرائط کے مطابق مفتی ہو، اس پہ ملک کے علماء اعتماد کرتے ہوں، تو ایسے مفتی کی رائے کو پھر ایک دوسرے عالم پر ترجیح دی جائے گی۔ اور اگر ایسے مفتیوں ہی میں اختلاف ہو جائے، بعض دفعہ بہت کم ہوتا ہے ایسا، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے، بہت کم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے، تو اگر مفتیان کرام کی رائے میں دونوں مفتی ہیں اور ماہر مفتی ہیں، ان کی رائے میں اختلاف ہو جائے، تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان میں زیادہ ماہر کون ہے، تو اس کی رائے کو لیا جائے گا۔ اور اگر دونوں برابر کے مہارت ہے دونوں میں، تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے۔ اس میں ایسے موقع پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں دو قول ہیں، یہ احوط ہے، یہ ایسر ہے۔ احوط کا مطلب ہوتا ہے ایک قول ایسا ہوتا ہے جس میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے، اور ایک قول ایسا ہوتا ہے جس میں احتیاط تو نہیں ہوتی مگر آسانی ہوتی ہے۔ تو پھر عوام کے پاس اختیار ہے کہ وہ احوط کو لے لے، یعنی احتیاط کا تقاضا تو یہ کہ اس قول کو لے جس میں مشکل ہو، اور گنجائش اس کی بھی ہے کہ اللہ کی گنجائشوں پر عمل کرے، اور جب اختلاف ہے تو آسانی والے قول پر بھی عمل کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔